ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. صلوات. قرآنی آیات کے آئینے میں مومن وہ ہے جس کے دل کی زینت ایمان ہو. مومن وہ ہے جو اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے. ممکن ہے بہت سارے افراد ایمان کو زبان کی حد تک محدود رکھتے ہوں، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ایک ایسا گروہ جو ختمیہ مرتبت کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں. توجہ ہے آپ کی. یا رسول اللہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں. قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پہ جب کچھ لوگ آ کر ایک دعویٰ کرتے تھے، ایک بات کرتے تھے، تو ختمیہ مرتبت کی جگہ پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین آ کے اس دعوے کی نفی کر دیتا ہے. یعنی رسول اللہ کو بعض مقامات پر ممکن ہے رسول اللہ تھوڑا لحاظ کریں، لیکن خدا کو تو کسی کا لحاظ نہیں ہے. جیسا کہ اس مقام پہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے افراد جب رسول اللہ کے ہاں کھانا کھاتے تھے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے، گپیں لگاتے تھے. تو قرآن کریم نے کہا کہ جب کھانا کھا لو تو فوری اٹھ گیا کرو. ہمارے رسول کو یہ حیا آڑے ہے، وہ نہیں کہنا چاہتے کہ بھائی کھانا کھا لیا تو اب بسم اللہ تشریف لے جائیں. تو قرآن کریم نے کہا کہ جب مومنین کھانا کھا لو تو پھر اٹھ گیا کرو. رسول اللہ کو اور بھی بہت سارے کام ہیں. اسی طرح کئی مقامات پہ جب لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں ایک بات کہ ہم ایسے ہیں، ہم میں یہ خصوصیت ہے، تو قرآن کہہ دیتا ہے کہ نہیں تم ایسے نہیں ہو. اب ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا کہیں ہو تو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان اس کی نفی کرے. کوئی بندہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑا لگاؤ ہے آپ سے، آپ کہیں نہیں
آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ گروہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، قرآن نے کہا ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے۔ یہ دوسرے کئی مقامات پہ بھی ہے، سورہ بقرہ میں آپ تلاوت کر چکے ہیں منافقین کے متعلق آیات۔ وہ کہتے تھے آمنا، قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ آ کے کہتے تھے اس کے برعکس بھی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے تھے تو رسول نہیں ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ مانو تو کیا ہو جائے گا؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو، کل آ گیا، یعنی رسول اللہ نے خود سے نہیں کہا۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جن میں لفظ کل استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لفظ کل خود دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ختمی مرتبت پہ نازل ہوئی ہے، وگرنہ اپنے کلام میں اپنی گفتگو کے دوران انسان نہیں کہتا کہہ دو کہہ دو، یہ اپنی گفتگو کے دوران انسان نہیں کہتا، جب کوئی اور کہے کسی کو حکم دے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے۔ لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، قرآن کریم نے کہا ان سے کہہ دو کہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ شہید بینی و بینکم، میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، میری رسالت کا گواہ اللہ شہید بینی و بینکم، میری رسالت کا گواہ خدا ہے اور وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بھئی آپ کفار اگر میری رسالت کا اقرار نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہاں ایک چھوٹی سی تمہید ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے۔ جو چیزیں زبان کی ذمہ داری ہے اگر وہ زبان ادا نہ کرے، وہ دل کہہ دے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کام دل کے ہیں اگر وہ زبان کہہ دے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی نے آپ سے اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے آپ سے، آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ زبان پہ نہیں لاتے، آپ کے دل میں ہے کہ میں واقعاً اس کا شکر گزار ہوں، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس شکریہ کا اظہار کرو، زبان پہ لاؤ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کسی مومن سے ملتے ہیں، آپ کے اندر، آپ کے دل میں اس کی امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ ہر مومن کی یہی تمنا ہوتی ہے جب دوسرے سے ملے اس کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کے جائے، لیکن آپ زبان پہ نہیں لاتے، آپ اسے نہیں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے دل میں ہے کہ آپ اس کی سلامتی چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ اگر یہ جملہ نہیں آتا تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی یہ دل میں رہے، وہ جو روایات میں ہے کہ 69 نیکیاں جو سلام دیتا ہے اس کے لیے اور ایک نیکی جو جواب دیتا ہے، آپ کے دل میں لاکھ مرتبہ یہ چیز رہے، لیکن جب تک آپ زبان پہ نہیں لائیں گے آپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہماری بعض روایات میں بھی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں نیک جذبات، اچھے احساسات آپ کے دل میں ہیں، آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس کا اظہار کریں۔ یہ دل میں رکھنا کافی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے دل میں ہیں، میں تو محبت کرتا ہوں۔ بھائی خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تو یہ کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی بعض اسلام کے شعار ہیں وہ زبان پہ لانا ضروری ہے۔ فرمایا قولوا یعنی تم کہو لا الہ الا اللہ، یا زبان پہ لانا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ زبان پہ لانا ضروری ہے، علی ولی اللہ زبان پہ لانا ضروری ہے۔ آپ
اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے ذکر میں بولنا پڑے تو بولتے نہیں ہیں، پریشان ہو جائیے گا۔ آپ صلوات تو پڑھتے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ اہل بیت سے محبت ہے، ان کے ذکر سے محبت ہے، لیکن صلوات پڑھنی پڑے آپ صلوات نہ پڑھیں، نعرہ لگانا پڑے آپ نعرہ نہ لگائیں۔ آپ کے دل میں بہت محبت ہے اہل بیت سے، لیکن جب تک اظہار نہیں کریں گے، زبان پہ نہیں لائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بہت مہربانی سلطان بھائی، اگرچہ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے نعرہ لگا کے اپنی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اظہار زبان کے ذریعے، ہر ایک چیز کی اپنی جگہ ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا زبان پہ لانا ضروری ہے۔ اسلام ایسی چیز ہے جس کا اقرار زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے زبان سے کہا ہم ایمان لائے ہیں، فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ جس کا اقرار زبان کے ذریعے ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، جس کو دل کے ذریعے قبول کیا جائے وہ ایمان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض دفعہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، جو زبان سے کہے کہ میں بڑا مومن ہوں اسے کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جو زبان سے زیادہ کہ اس کو کہتے ہیں بڑا مومن ہے۔ مومن نہیں کہتے اس کو، کہتے ہیں یہ بہت بڑا مومن ہے، کیونکہ زبان سے جو کہتا ہے، دل کی کیفیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جو زبان ہماری زبان پہ آ جائے، جو زبان پہ فرض کریں جو زبان کے ذریعے بڑا علی علی کہتا ہے، مولا کے نام کی تسبیحیں پڑھتا ہے، جو کہ تسبیح پڑھنا عبادت ہے، ہم کہیں گے یہ بڑا مومن ہے۔ لیکن جو زبان کے ذریعے فرض کریں کسی مجلس میں بیٹھا ہے، بعض دفعہ تو مولانا کو بھی لوگ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، کہا کہ جب انہوں نے نعرہ لگایا تو مولانا نے نعرہ نہیں خود لگایا۔ ان کے لیے معیار یہی ہوتا ہے کہ جب زبان پہ کوئی چیز آ جائے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر زبان پہ نہیں آئی تو یہ ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ ایمان کا زبان سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی حد تک ہیں، ان کا اقرار زبان کے ذریعے ضروری ہے، لیکن ایمان کی جگہ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ حذیفہ کو معلوم ہے صحابہ میں سے کتنے منافق ہیں، لیکن کبھی زبان پہ لائے؟ رسول اللہ کو معلوم ہے میرے صحابہ میں کون سے منافق ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کے اندر رکھنا ضروری ہے، اگر وہ زبان پہ آ جائیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، وہ اندر رہ جائیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ضروری ہے۔ اور بعض نے تو آپ کے سامنے ہیں وہ روایات، وہ تاریخی مسائل کے حذیفہ سے آ کر پوچھا تھا کہ ہمارا نام تو نہیں ہے، کہ آپ کو تسلی ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور میں نے دیکھا بعض نے ویسے کرن سے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ معلوم تھا کہ وہ فقط خالص بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ خود بھی خالص بندے تھے ویس کرانی۔ تو انہوں نے اس بندے سے کہا میں تو مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تو مومنین میں ہے تو تیرا نام آ جائے گا، نام لے کے میں دعا نہیں کرتا۔ تو بعض چیزیں یہ انسان کے دل کی ہوتی ہیں، ایمان انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اسلام پہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اس کے سر پہ، آپ کلمہ پڑھیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کلمہ پڑھنے سے جان بچ جاتی تھی، البتہ صدر اسلام میں بھی ایسے مسائل تھے، بہت سارے ذہنیت کے افراد تھے، کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تب بھی مار دیتے تھے، سیاستہ میں موجود ہے۔
صحابی رسول ایک لشکر کی صورت میں گئے کسی قبیلے کے پاس، ظاہراً اسامہ ہیں، دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، قبیلے والے دوسرے تو بھاگ گئے، ایک ان کے ہتھے چڑھ گیا، تلوار جب نکالی تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، یہ واقعہ آ کے رسول اللہ کو بتایا کہ اس طرح ہوا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے مار دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے کلمے سے تمہیں کون بچائے گا؟ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد تم نے مار دیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ تو زبان پہ اقرار کرنے سے اسلام اس کی حد میں انسان داخل ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ اسلام پہ کسی کو مجبور، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اسلام پہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ میری بات قبول کریں، وہ ممکن ہے زبان سے آپ کی بات کہے کہ ایسا ہی ہے، کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہے، لیکن کیا اس کے اندر کو آپ چینج کر سکتے ہیں؟ تلوار یہ انسان کو مسلمان تو کر سکتی ہے، مومن نہیں بنا سکتی۔ مومن انسان کو عقیدہ بناتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں بعض افراد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت واقعہ عمار یاسر کا، آپ کو معلوم ہے کفار مکہ نے عمار یاسر کے والد اور والدہ کو شہید کر دیا۔ عمار یاسر سے کہا کہ ایک کنویں میں پھینک دیا، تب آپ کو چھوڑیں گے جب تک آپ ہمارے خداؤں کی تعریف نہیں کریں گے، رسول اللہ کی توہین نہیں کریں گے، اس وقت ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وگرنہ یہی کنواں اسی میں آپ کی قبر بنا دی جائے گی۔ عمار یاسر نے جان چھڑانے کے لیے جو وہ چاہتے تھے ان کی تمنا کے مطابق چند کلمات زبان پہ لائے عمار یاسر نے۔ صحابہ نے شور مچایا، جو چند صحابی تھے اس وقت، کہا یا رسول اللہ عمار یاسر تو کافر ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، عمار یاسر کافر نہیں ہو سکتا۔ عمار یاسر سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ایمان ہے۔ عمار یاسر کے خون میں، گوشت میں، پوست میں ایمان رچ بس چکا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں کے بعد جب عمار یاسر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ بہت شرمندہ ہوں، بہت برا ہوا۔ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر عمار یاسر کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا جو تو نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو نے حق کہا ہے، اس سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ کی زبان پہ چند کلمات آ گئے ہیں لیکن آپ کا دل مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہے چند کلمات، کفر آمیز کلمات کہنے پہ، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، کوئی حرج نہیں، یہ منافقت نہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ کہا کہ کوئی مشکل نہیں، لیکن منافقت میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کفر ہے، زبان پہ ایمان ہے، بالکل 100% ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ تقیہ میں آپ کے اندر ایمان ہے، زبان پہ کفر آیا ہے، مجبوری کی حالت میں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن تقیہ میں کیا ہے؟ آپ کے اندر ایمان ہے، ایمان ہے آپ کے اندر۔
لیکن مجبوری کی وجہ سے. منافق ایسے نہیں ہوتا. منافق جب آپ سے ملتا ہے کہتا ہے میں ایمان لایا، جب ان کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں تو ان کو بیوقوف بنا رہا تھا. یہ اندر کفر سے بھرا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ ایمان ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایمان زبان کا نام نہیں ہے. زبان پہ آنے والے کلمات اس سے انسان مومن نہیں بنتا. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کے دل کی بس ایک ہی زینت ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اور مومن کے دل کی زینت کس کو قرار دیا ہے؟ ایمان کو. ہم بہت سارے افراد، ہر انسان کا اپنا معیار ہے، کسی کے لیے کوئی زینت ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی. قرآن کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال، اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. لیکن ممکن ہے ہم میں سے بعض افراد اسی کو اپنی زینت سمجھیں. قرآن نے نہیں کہا کہ یہ تمہاری زینت ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. دنیا میں رہنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے رہنا ہے تو پھر مال کی ضرورت ہے، وہاں پہ اولاد کی بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یہ حیوانات پرانے دور میں، آج کل بھی، یا یہ سواریاں، یہ گاڑیاں، یہ بھی انسان کی دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے زینت ہیں تاکہ انسان ان پہ سوار ہو. بھائی زینت تو ہے، جو بائی روڈ آتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیدل جو چل کے آتا ہے، خصوصاً گرمی اگر ہو، طوفان بھی ہو، اور جو گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے، فرق تو ہوتا ہے، اس کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی. جو گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اولاد انسان کی دنیا کی زندگی کی زینت ہے. البتہ بعض اولادیں ایسی بھی ہیں جو فقط دنیا کی زندگی کے لیے زینت نہیں ہیں، جو آسمانوں کی بھی زینت ہیں، جو زمین کی بھی زینت ہیں. وہ اولاد سیدہ ہے. اولاد سیدہ دنیا کی زندگی کی زینت نہیں ہے. اولاد سیدہ، ابی بن کعب کی روایت کہ رسول اللہ کے پاس جب مظلوم کربلا تشریف لائے تو فرمایا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. اے حسین، اے آسمانوں کی زینت، اے زمینوں کی زینت. یعنی ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے یہ ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت، لیکن سیدہ کے بیٹے وہ ہوتے ہیں کائنات کی زینت. یہ سارے بیٹوں کی بات نہیں، یہ ہم جیسے جو ہوتے ہیں ان کی جو اولاد ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. ہر انسان جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز زینت ہے. فرمایا زمین پہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے یہ زمین کی زینت ہے، تمہارے لیے زینت نہیں ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان کو بھی زینت بخشی ہے، لیکن اس کو ستاروں سے زینت بخشی ہے. ہر چیز کی اپنی زینت ہے. کہا فقیر کی زینت یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اور عفاف اس کا ساتھ نہ چھوڑے. یہ فقیر کے لیے زینت ہے. غنی اور ثروت مند، دولت مند کے لیے کیا زینت ہے؟ اس کے لیے زینت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. عالم کے لیے کیا زینت ہے؟ کہ وہ خاموش رہے. عالم کے لیے، جاہل کی بھی یہی زینت بیان کی گئی کہ وہ خاموش رہے. دونوں کا فائدہ ہے. فرمایا جاہل اگر بولے گا تو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہے. اس سے اگر چپ چاپ خاموش، بہت سارے افراد اب پریشان ہو رہے ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں. بہت سارے افراد جب چپ بیٹھے ہوں تو پتہ چلتا ہے بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو پول کھل جاتا ہے. لہذا فرمایا یہ بھی زینت ہے. عالم کے لیے زینت ہے. زیادہ بولنے سے اس کا وقار ختم ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے اسلام نے احادیث میں، قرآن کریم میں ایک چیز کو زینت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. لیکن دل کی زینت کیا ہے؟ دل کی زینت ایمان ہے.
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دل کی زینت یہ ایمان ہے۔ ایمان میں وہ طاقت ہے جہاں بھی انسان چلا جائے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ امام بارگاہ میں ہو، چاہے وہ ماہ رمضان، چاہے کسی اور مہینے میں، اس کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ ایمان کی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے، دیکھیں بہت سارے افراد جب روڈ پہ جاتے ہیں، ایسا روڈ اگر ہے جہاں پہ کیمرے لگے ہیں تو وہ سپیڈ کا خیال رکھتے ہیں، ڈرائیور جرمانہ ہو جائے گا، پیسے دینے پڑیں گے، جیل میں جانا پڑے گا۔ اگر کچھ افراد دیکھ رہے ہیں تو بہت سیریس ہیں، اچھے کام کریں گے، لیکن اگر خلوت ہے، بہت سارے افراد، البتہ یہ خواتین کے فائدے کے لیے جملہ ہے، بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑے خوش اخلاق ہیں، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، شمر سے بدتر ہوتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے؟ کیونکہ باہر دوسرے افراد ہیں، وہ کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے، یعنی یہ ساری ریاکاری ہے، یہ ساری ریاکاری ہے، یہ اپنا مفاد ہے۔ ممکن ہے میں بہت سارے اپنے منافع اور مفادات کی وجہ سے اچھا اخلاق کا مالک ہوں، میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں، میں اچھی گفتگویں کرتا ہوں، دکاندار ہے تو ممکن ہے اس کی سیل خراب ہوتی ہے، اگر وہ بد اخلاق ہوگا تو کون آئے گا اس کے پاس؟ مجھے بہت سارے لوگوں سے کام پڑتا ہے، اگر میرا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو کون میرے ساتھ میری مدد کرے گا، میرے ساتھ چلے گا؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو بہت بد اخلاق ہے۔ لیکن گھر میں کیونکہ میری حکومت ہے، میری حکمرانی ہے، وہاں دوسرے میرے انڈر کام کرنے والے ہیں، وہاں میرے اخلاق کا پتہ چلے گا۔ لہذا بہت سارے افراد جب گھر جاتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے، یہ بھی سخت جملہ ہے، حسین علی بھائی بھی کہیں گے، کہتے کہ بعض افراد ہوتے ہیں جو سامنے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو ابلیس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سامنے فرشتہ ہے۔ اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت اگر ہو تو پھر اس انسان کے لیے جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہیں ہے، گھر اور باہر اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، یہ اپنے سے چھوٹوں میں ہو یا اپنے سے بڑوں میں ہو، یہ اخلاق کی رعایت کرے گا، کیونکہ ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، یہ اس کو ہلنے نہیں دیتی۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ محفلیں، یہ عزاداری کی مجالس، ان میں اپنے بچوں کو لائیں، ان سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر یہ جس معاشرے میں چلے جائیں گے یہ مار نہیں کھائیں گے۔ اگر نہ امریکہ میں جائیں گے تو وہاں جیسے، انگلینڈ میں جائیں گے تو وہاں جیسے وہاں کا ماحول ہے، لیکن اگر مجالس میں آئیں، ان کے دل میں اگر محبت اہل بیت آ جائے، اگر اہل بیت کی عقیدت آ جائے، اگر ایمان کی طاقت قوی ہو جائے، اگر خدا پہ اعتماد اور بھروسہ توکل یہ قوی ہو جائے، پھر یہ جہاں بھی چلے جائیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لہذا بعض افراد دیکھتے ہیں، ایک ہمارے دوست وہ چائنا میں پڑھتے ہیں، وہاں سے وہ فون کر رہے ہوتے ہیں، فقہی مسائل کی ان کو وہاں اتنی ہوتی ہے یونیورسٹی میں یہ چیز کیسے کھاؤں، میں یہ نماز کا میرا مسئلہ ہے، یہ ان کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے، یہ کفار ہیں نہیں ہے، وہاں سے ان کو فقہی چیزوں کی، میری نماز کا کیا بنے گا، میرے روزے کا کیا بنے گا، میری عزاداری کا کیا بنے گا، کیونکہ تربیت ہو چکی ہے یہاں سے، ان مجالس سے، ان مساجد سے، ان امام بارگاہوں سے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کو مسجد کے قریب رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، روزہ کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان آیا گیا کوئی فرق نہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے نہیں ہوا کوئی فرق نہیں ان کے لیے۔ لہذا انسان کے اندر ایمان کی ایسی طاقت ہے جو انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہے اور گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو ان افراد سے قرآن کریم نے یہ مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو تم زبان پہ لا رہے ہو
یہ ایمان نہیں ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. اور بعض دوسری آیات میں فرمایا بعض ایسے افراد ہیں آمنا بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہیں لیکن کیسے؟ اپنے منہ سے. افواہم یعنی اپنی زبانوں سے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زبان سے ایمان لائے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ ایمان نہیں ہے. زبان سے ایمان نہیں لایا جاتا. زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، زبان سے اظہار کیا جاتا ہے، لیکن کس چیز کی یہ ڈیوٹی ہے؟ ایمان عقیدے کا نام ہے. جتنا ہمارا عقیدہ قوی ہوگا، ماہ رمضان بہت مدد کرتا ہے ایمان کے قوی ہونے میں. آپ ایک کمرے میں ہیں، تنہا ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ وہاں پہ پانی پی سکتے ہیں، فقط آپ کے خدا کو پتہ ہے، کسی گھر والے کو نہیں پتہ. آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں پیتے؟ آپ کو ایمان کی طاقت نے روک رکھا ہے. روزہ بہت مفید ہے ایمان کو قوی کرنے میں. کتنی ایسی عادتیں، غلط عادتیں جو انسان نہیں چھوڑ سکتا، ماہ رمضان کے صدقے انسان چھوڑ دیتا ہے. لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا سارے اعمال سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ؟ نماز پڑھتے ہیں کم از کم ایک بندے کو تو پتہ چلتا ہے. دفتر میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، گھر میں پڑھتے ہیں گھر والوں کو پتہ ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں نمازی دوسرے نمازیوں کو پتہ ہے، حج پہ جاتے ہیں پوری ورلڈ کو پتہ ہوتا ہے. ایران میں تو رواج ہے، وہاں پورے بینر لگاتے ہیں، پوری گلی بھر دیتے ہیں. جب کوئی حج یا زیارت پہ جائے پورے محلے کو پتہ چلتا ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہوں گے فلاں حج پہ گیا. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اب زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے اس نے دیا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے یا اس کے خدا کو پتہ ہے یا انسان کو پتہ ہے. لہٰذا یہ بہت مفید ہے انسان کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے. ظاہر ہے سخت مرحلہ ہے، 12-14 گھنٹے 15 گھنٹے کی پیاس کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، لیکن ہمیں کہا گیا ہے روزے میں اگر پیاس لگے تو قیامت کی پیاس کو یاد کرو، اگر روزے میں بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو. لیکن جو مومنین ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ ایک اور پیاس کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ کربلا کے بچوں کی پیاس کو بھی یاد کرتے ہیں. جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کربلا کی بھوک کو بھی یاد کرتے ہیں. ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی پیاس برداشت کرتے ہیں، وہاں تو بچوں نے 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے. میدان کربلا میں العطش العطش کی صدائیں بلند تھیں، اجرکم علی اللہ. ایک کربلا کی مصیبت پیاس کی مصیبت ہے. مقتل میں ملتا ہے بعض بچے ایسے تھے پیاس کی وجہ سے ان پہ یہ حالت طاری ہوئی، جب منہ کھولتے تھے تو بند نہیں ہوتا تھا، جب منہ بند کرتے تھے تو کھلتا نہیں تھا. یہ پیاس کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے. مولا نے پیاس کو جب یاد کیا ہے تو آپ کو ایک پیغام بھی دیا ہے. جو مقتل سے آپ کے مومنین کے نام مولا نے پیغام دیا ہے
اس میں فرمایا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، ہم تو بس ایک دن کی پیاس ہوتی ہے، مولا 3 دن کے پیاسے تھے، میرے شیعو ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا اس پیاس کو مولا کی 3 سالہ بیٹی نے بھی یاد کیا ہے۔ جب ذوالجناح در خیمہ پہ آیا تو مولا کی 3 سالہ بیٹی آگے بڑھ کے جو سوال کرتی ہے وہ بھی پیاس کے متعلق سوال تھا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں یا جواد ابی حل سوکیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کی سواری مجھے ایک بات بتا، میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسے مارے گئے؟ ایک اور مقام پہ سید سجاد نے بھی مظلوم کربلا کی پیاس کو یاد کیا۔ جب بابا کی قبر بنائی تو اپنے ہاتھوں سے مظلوم کربلا کی قبر پہ لکھا یا اہل العالم ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، اے دنیا والے جان لو یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، ارے جس کو 3 دن کا پیاسا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔